السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے کائنات بنانے کی ابتدا فرمائی، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ لوح و قلم اسی دن وجود میں آئے اور زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا، تو وہ دن بھی یوم عاشور کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ اسی دن گلزار ہوئی، حضرت نوح کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر ٹھہری اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوئی۔ ماہ محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ افضل دن عرفہ کا ہے، اور عرفہ 9ویں ذو الحجہ کے بعد سب سے افضل دن عاشورہ کا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ اس امت پر فرض تھا، پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اس دن کے روزے کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس دن کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کائنات بنانے کی ابتدا فرمائی، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ لوح و قلم اسی دن وجود میں، اور زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی جس دن آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا، تو وہ دن بھی یوم عاشور کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اسی دن نجات نصیب ہوئی، حضرت ایوب کی بیماری اسی دن ختم ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ نبوت و انسانیت کی ابتدا روئے زمین پر اسی دن ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن نظام کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ گویا نسل انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن ہے اور انتہا بھی اسی دن ہے۔ حسنین کریمین شعبان 4 ہجری کی پرنور، روشن اور حسین صبح، خاتون جنت، جگر گوشہ رسول، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے گھر سے آنے والی محصور کن خوشبو مدینہ طیبہ کی مقدس فضاؤں کو مزید معطر کر رہی تھی۔ آج اللہ نے انہیں ایک اور عظیم فرزند ارجمند سے نوازا ہے۔ ولادت باسعادت کی اطلاع پا کر امام الانبیاء، سرور کونین، رحمت عالم، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو پیار کیا، پھر جگر گوشہ علیہ و بطول کو گود میں لے کر کانوں میں آذان دی اور دعاؤں کے انمول تحفوں کے ساتھ اپنا لعاب مبارک نومولود کے دہن میں داخل کیا۔ 7ویں دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عقیقہ فرما کر حرب نام تجویز، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حسین نام رکھا۔ حسنین کریمین آئینہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا چہرہ انور اور جسم اطہر مشابہ رسول ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں خطبہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ کو اپنے زانوائے مبارک پر بٹھایا اور صحابہ سے فرمایا، لوگو پہچان لو، یہ میرا نواسہ حسین ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو منہ میں گٹھی بھی آپ نے ڈالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن تھا، پھر آپ کے کان مبارک میں آذان بھی آپ نے دی، جس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ شہید عہدے وقت بھی سر سجدے کی حالت میں ہے، اور زبان مبارک پر رب العالمین کا مبارک نام جاری ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ ہوا اور آپ نے حسین نام رکھا۔ دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین سے ملنے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے اور پیار فرماتے۔ احادیث کی کتب میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہت سے فضائل انفرادی اور اجتماعی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ شفقت و محبت کو سمیٹا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آغوش محبت میں تربیت و پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ فضل و کمال، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری، سخاوت، رحمدلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن و خوبیوں کی بلند درجہ پر فائز رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھاتے، سینہ مبارک پر کھلاتے، کاندھے پر بٹھاتے اور کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے اور رخسار چوما کرتے تھے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ والد مکرم خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سینہ سے لے کر سر مبارک کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قدموں سے لے کر سینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے غمگین کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت و تکریم کا مرکز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے 57 برس مدینہ منورہ میں عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی اولادوں کے درمیان بسر فرمائی۔ یہاں کا ہر مسلمان آپ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا اور آپ رضی اللہ عنہ کا دل و جان سے جانثار تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے ان 57 برسوں میں انہی لوگوں کے ساتھ نمازیں ادا کی، انہی لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کیا، انہی لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھا اور احکام اسلام کی تعمیل و تکمیل کی۔ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زہد و تقوی اور عبادت گزاری کا یہ علم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ زاہد و عابد سب زندہ دار اور سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزہ سے رہتے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے فرماتے اور حج بھی بکثرت کرتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مجالس وقار و متانت کا حسین مرقع اور آپ رضی اللہ عنہ کی گفتگو علم و حکمت فصاح و بلاغت سے بھرپور ہوتی۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے اور ان کے سامنے ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حلیم الطبع اور منکسر المزاج تھے۔ مالی حیثیت میں کمزور لوگوں سے بھی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ غرباء کے گھروں پر خود کھانا پہنچاتے تھے۔ اگر کسی قرض دار کی سقیم حالت کا پتہ چلتا تو خود اس کا قرض ادا فرماتے۔ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلتا تو آپ حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سلام و مصافحہ کے لیے لوگ اس طرح پروانہ وار ٹوٹ کر گرتے کہ ڈر لگتا کہ کہیں ان کو تکلیف و صدمہ نہ ہو۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ سے ہوں۔ جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو بھی حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاندان نبوت سے بہت زیادہ عقیدت و محبت اور الفت تھی۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب بچپن میں پہلی مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے بے اختیار عقیدت و محبت میں فرمایا کہ بیٹا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہیرا علاقہ فتح ہوا تو مال غنیمت میں سے ایک نہایت ہی قیمتی چادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجی، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بخوشی قبول فرمائی۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وظائف سب سے زیادہ یعنی 5000 درہم سالانہ مقرر کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وظائف بھی
بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے برابر ہی مقرر فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے حقیقی بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے بھی زیادہ محبت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یمن سے کچھ پوشاکیں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس میں حضرات حسنین کریمین کے موافق اور شان کے مطابق کوئی پوشاک نہ ملی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خصوصی طور پر یمن کے علاقے کی طرف آدمی بھیج کر مناسب لباس منگوایا، جس کو حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زیب تن کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا اب میری طبیعت خوش ہوئی۔ اسی طرح خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاندان نبوت سے عقیدت و محبت، آپس میں رشتہ داری اور الف و تعلق کے بہت زیادہ واقعات تاریخ کے روشن صفات پر محفوظ ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اپنے والد ماجد سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حکم سے سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے۔ خاندان نبوت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اسلام کی دو روشن آنکھیں ہیں، اور ان دونوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس نے مجھ کو محبوب رکھا اور ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین میری دنیا کی دو پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت حسین آپ کے لعاب کو اس طرح چوستے تھے جس طرح آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ حضرت زید بن ابی زیاد فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے سے گزرے تو حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹی اسے رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک بار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حسن و سیدنا حسین آئے، اور جب آپ سجدے میں گئے تو دونوں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کر دیں، جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حضرت حسین کو اپنی پشت مبارک پر بٹھائے ہوا تھا اور آپ دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا سواری کتنی اچھی ہے، آپ نے فرمایا سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبی مکرم رسول معظم خاتم النبیین رحمت للعالمین جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، سدرۃ المنتہی جن کی راہ گزر ٹھہری، عرش عظیم جن کے لیے فرش بنایا، دیدار الہی جن کا اعزاز ٹھہرا، وہ نبی اپنے مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرات حسنین کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں۔ حضرت یحییٰ بن برہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے امیر المؤمنین حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر سینے تک نبی کریم سے مشابہ تھے اور حسین سینے سے لے کر قدموں تک آپ کے ساتھ مشابہت رکھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان دونوں شہزادوں کے لیے ایک بار دعا فرماتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ ایک اور روایت میں ہے جو ان سے محبت کرے گا تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت حسین اور دیگر اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کیوں نہ ہو انہی قدسی صفت حضرات کے ذریعہ دین ہم تک پہنچا۔ ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اپنے دعاؤں کے اندر ایمان کی عظیم نعمت پر جہاں خدا کا شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، وہیں ان حضرات کے لیے درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے،
لیکن اس طرف کہ حضور ان حضرات کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ جو ایک نیکی کا اجر 10 سے شروع کرتا ہے اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرات اہل بیت و صحابہ کرام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ رضی اللہ عنہ 7 برس تک سرور کونین کی زیر سایہ پرورش پاتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شفقت پدری، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش محبت میں صبر و استقامت، حق و صداقت، جرأت و شجاعت، تسلیم و رضا، ایثار و قربانی اور نانا کے دین پر مر مٹنے کا درس لیتے رہے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ارض و سمان کربلا کے صحرا میں حق و باطل کا محیر العقول واقعہ دیکھا کہ جب حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ و بقا کے لیے اور لخت جگر علی و بطول نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے گھرانے کے افراد کو نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ ایک ایک کر کے عزیز و احباب اور جگر گوشوں کی لاشیں حق خون میں تڑپتے رہے، معصوم بچوں کے سینے زہر آلود تیروں سے چھلنی ہوتے رہے، پیاسی اور بھوکی بچیوں کی صداؤں سے کربلا کی فضائیں لرزتی رہیں، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے خود بھی سینکڑوں دشمنوں کے سر قلم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما کر مظلوم انسانیت کو وقت کے یزیدوں کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا لازوال سبق دی۔ واقعہ کربلا دراصل تاریخی انسانیت کا وہ بڑا سانحہ ہے کہ جس نے تاریخ کے اوراق میں حق و صداقت کے ایک نہایت روشن باب کا اضافہ کر کے مظلوم انسانوں کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا شعور دیا۔ واسع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کربلا نے طاقت کے نشے میں چور، تکبر و نحوست کے پیکر یزید کو ببانگ دوہل للکار کر شجاعت و بہادری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی کہ جس نے جہاں ایک طرف دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تو دوسری طرف کربلا کے صحرا میں بہنے والے خانوادہ حسین کے خون نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ مولانا محمود علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یوں بیان کیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسند خلافت پر یزید کا قبضہ۔ رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر براجمان ہوا تو فسق و فجور، ظلم و جبر، ناانصافی و عہد شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچا زاد بھائی ولید بن عقبہ گورنر تھا۔ یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ ارسال کیا، اس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے یہاں تک کہ تینوں بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر اہل کوفہ تواتر کے ساتھ خطوط اور وفود کے ذریعے یہ اصرار کرتے رہے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی کوفے والوں کی بے انتہا اصرار اور لا تعداد خطوط کے جواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے اطلاع دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچ کر حسجہ نامی ایک شخص کی کار قیام کیا اور لوگوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ جلد ہی 12,000 لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی، جس پر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبداللہ بن عبید اللہ بن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بارے میں مخبری ہو گئی، چنانچہ چند سازشی عناصر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے مکان سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، اور اہل کوفہ بزدلی، خوف اور بے بسی کی تصویر بنے۔ شہادت کا یہ روح فرسا منظر دیکھتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی۔ 3 ذی الحجہ 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ اہل مدینہ اور صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادت علی مرتضیٰ یاد دلائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کے ساتھ اس کام کو کرنے کا حکم دیا۔
اب یہ کام ضرور کروں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے خواب کی تفصیل جاننی چاہیے، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا اور نہ بتاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے پروردگار عز و جل سے جا ملو۔ ابھی آپ کوفہ کے راستے میں قاسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی سے سامنا ہوا، جو 1000 افواج کے ساتھ آپ ہی کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے کوفہ آنے پر اصرار کیا تھا، لیکن اب یزید کے ساتھ تھا۔ وہ آپ سے ملا اور حضرت مسلم کی شہادت سمیت پوری روایات سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اصرار کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے سفر جاری رکھا۔ راستہ میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر آپ رضی اللہ عنہ نے قافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ یہی جگہ ہماری مقتل گاہ ہے۔ چنانچہ وہاں خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر صحرا میں لگا دیے گئے کہ جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کربلا میں عمرو بن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے محاصرے پر معمور تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے خیموں میں معصوم شیرخوار بچوں، بیمار زین العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مصروف۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ نمبر 1، مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے۔ نمبر 2، کسی سرحدی مقام کی جانب نکل جانے دیا جائے۔ نمبر 3، یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ اپنے معاملات طے کر لوں۔ عمرو بن سعد نے شرائط ابن زیاد کو لکھ بھیجی، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو فوراً گرفتار کر لیں یا پھر جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاک شخص شمر ذی الجوشن کو نیا سالار بنا کر دی۔ خاندان حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کرنا۔ وہ 7 محرم کی ایک اداس اور غمگین صبح تھی جب شقی القلب عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمرو بن الحجاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجی دریائے فرات کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا اور غصے سے آگ برساتا سورج اور خیموں میں معصوم بچوں کی بھوک و پیاس سے بلبلاتی آوازیں زمین کا سینہ شک کر دینے کے در پہ ہیں۔ ایسے میں عباس عالم بردار رضی اللہ عنہ سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں جاتی، پرت جذبات میں مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں۔ دریائے فرات پر متعین فوجی جب ایک شاہ سوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی بہانہ تلوار لیے سرپٹ اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ دریائے فرات کا بہتر ٹھنڈا پانی سامنے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود بھی پیاسے ہیں، لیکن صرف مشکیزہ بھرتے ہیں کہ پہلے معصوم پیاسے پانی پی لیں۔ ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچتے ہیں کہ تیروں کی بوچھاڑ سینے اور مشکیزیں دونوں کو گھائل کر دیتی ہے۔ پانی معصوموں کے حلق کو ترک کیے بغیر ہی بہہ جاتا ہے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کو سدھارتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ اب شہادت کا وقت بہت قریب ہے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اے میرے جانثار رفقا، یزید کی فوج صرف میرے خون کے پیاسی ہے، تم لوگ یہاں سے جس طرف مناسب سمجھو نکل جاؤ، مگر آفرین حسین کے ان پیاروں پر۔ اس وقت ہر شخص نے آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا عزم کیا۔ شب عاشور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خیمے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو حسین چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے فضا میں پھول بکھیر دیے ہیں اور رفقا سے فرماتے ہیں کہ نانا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، فرمایا کہ حسین اب ہم سے ملنے کی تیاری کر لو۔ رائے حق کے متوالوں کی پوری رات عبادت میں گزری۔ صبح آپ رضی اللہ عنہ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی۔ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کا نواسہ، حیدر قرار کا نور نظر اور خاتون جنت کا لخت جگر ہوں۔ تم واقف ہو کہ رسول اللہ نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو،
اور مجھے اپنے رفقا سمیت مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو کر حر بن یزید تمیمی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حمر ذی الجوشن نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر نہ کرو۔ عمرو نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جانب پہلا تیر پھینک کر سانحہ کرب و بلا کا آغاز کیا۔ لشکر حسینی سے سب سے پہلے آپ کے ساتھیوں بریر ہمدانی، عباس شاکری، عبس شاکری، نافع بن حلال، خبیب بن مظاہر اور دیگر نے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ اب اقربا کی باری ہے۔ عون، محمد، جعفر و قاسم، علی، عبداللہ غرض ایک ایک کر کے سب آتے رہے اور جنت کو سدھارتے رہے۔ شہادت امام علی آخر میں لخت جگر علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے، والد محترم کو مسکراتی نگاہوں سے الوداعی سلام کیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو حضرت امام حسین نے جا کر فرمایا، تمہارے رونے کی آوازوں سے یزید کے فوجی خوش ہوتے ہیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے تھے، گود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا، دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیر خوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو دائیں ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوفزدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے آذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ روک لیا اور با آواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شبر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبوی کے شاہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلائے مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چینٹوں سے لالۂ احمر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زخمی سر مبارک پر دوسرا عمامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے آثار میں اکیلے حسین کے جسم اطہر پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ آخر شپر ملعون نے دہاڑ کر کہا، آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن پر پیوست ہو گیا جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ زرع بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ کے لال رضی اللہ عنہ پر وار کیا، بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ عین اسی حالت میں سنان بن انس نے نیزہ مارا، امام علی مقام زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید سر قلم کرنے آگے بڑھا لیکن ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ سنگ دل اور شقی القلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر ان وحشی فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ علامہ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے، 43 تلواروں کے تھے اور آپ کے پیرہن شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ تمام زخم جسم مبارک کے اگلے حصے میں تھے، پشت مبارک کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔